ہماری اس مجلس میں دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں حدیث کا درس ہوتا ہے اور دوسرے حصے میں ذکر ہوتا ہے۔ یہ دونوں بڑے عظیم سلسلے ہیں۔ حدیث پاک کے درس کی اپنی فضیلت ہے، ذکر اللہ کی اپنی فضیلت ہے۔ جہاں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو وہاں آسمان سے اللہ کی خاص رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور مدینہ پاک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے نور نکل کر ان پورے مجمع میں پھیل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مجلس بڑی عظیم اور محبوب اور مقبول مجلس ہوتی ہے جہاں درس حدیث ہو، اور جہاں ذکر اللہ ہو رہا ہو وہاں تو باقاعدہ آسمان سے ایک فرشتوں کی جماعت آ کے شامل ہوتی ہے، اور وہ آخر تک مجلس میں شامل رہتی ہے۔ آخر میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا منظر پہلے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کی زبان سے کہلوانے کے لیے سوالات کرتے ہیں۔ فرشتے تفصیل بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم گئے، مجلس ہو رہی تھی، یا اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ پھر کچھ اور سوالات بھی اللہ تعالیٰ ان سے کرتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ کریم اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتو تم گواہ رہو، اس پوری مجلس کو میں نے بخش دیا۔ ایک فرشتہ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے الہ العالمین، سارے لوگ تو ذکر نہیں کر رہے تھے، مجلس تو ذکر کی تھی، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی اپنے کام آئے تھے اور انتظار میں بیٹھے رہے، شامل تو رہے لیکن ذکر اللہ تو نہیں کیا انہوں نے۔ آپ کا اعلان تو عمومی ہے، سارے بخشے گئے، کیا وہ بھی بخشے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، ان ذکر کرنے والوں کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوتا، جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ کی مجلس کی مستقل اہمیت ہے، درس حدیث کی مجلس کی مستقل اہمیت ہے۔ اس لیے اس مجلس میں آپ حضرات دونوں ارادے کر کے بیٹھیں اور شوق کے ساتھ بیٹھا کریں، تاکہ حدیث کی برکات بھی حاصل ہوتی رہیں اور ذکر اللہ کی برکات بھی حاصل ہوتی رہیں۔ اگر سال بھر اس مجلس میں ایک آدمی شامل رہتا ہے وہ سال بھر طالب حدیث کہلائے گا۔ کچھ لوگ تو روزانہ حدیث پڑھتے ہیں، وہ روزانہ نہیں پڑھ سکتا، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، تو حدیث کا وہ طالب ہے جو فضیلت طالب حدیث کے لیے ہے، یہ اس میں شامل ہو جائے گا۔